الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف مولانا محمد مکی، مدرس مسجد حرام مکۃ المکرمہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا، یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس جزیرہ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت تھی، تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی، چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا، ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے،
جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا۔ تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ، عرب جو ہے اصل میں یہ 3 قسم کہلائے جاتے ہیں۔ ایک عرب ہیں بائدہ، اور ایک عرب ہیں عاربہ، اور ایک عرب ہیں مستعربہ۔ یاد رکھیں عربوں کی 3 قسمیں ہیں تاریخ میں۔ ایک عرب بائدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان، عربی بولنے والے، عربی جاننے والے، بائدہ کہتی ہیں کہ ہلاک ہو گئے، وہ قومیں جو مٹ گئیں اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرا بھی تلاش نہ کر سکتا۔ جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، یہ ساری قومیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں، مدائن کے راستے میں، اور اسی طرح پھر آپ آگے چلے جائیں۔ قوم لوط جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے، جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں، عمان کہتے ہیں، اسی جگہ وہ بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے، وہ وہی آباد تھے، ان کے قریہ صدوم جو تھا اسی جگہ تھے۔ تو یہ تو عرب ہیں وہ جو ختم ہو گئے، مٹ گئے، ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا۔ اللہ نے ان کا تو استیصال کلی کر دیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا، ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اچھا اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ۔ مستعربہ کا معنی ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی ہو۔ تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ولد اسماعیل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، آپ کا سلسلہ انساب جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک۔ لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں، یعنی ابتدائے آفرینش سے سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے، اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد اسماعیل۔ تو مختصراً یہ عرض کروں کہ